TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ ماہرین نے اس موسم گرما میں اونٹیریو میں بجلی کی کمی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماہرین نے اس موسم گرما میں اونٹیریو میں بجلی کی کمی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ شمالی امریکا کے بجلی کے ریگولیٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر گرمی کی لہریں جاری رہیں تو اونٹیریو صوبہ اس موسم گرما میں توانائی کی کمی کے خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ یہ صوبہ کینیڈا کا واحد خطہ ہے جو مئی کے موسم گرما کے قابل اعتماد تشخیص میں درج کیا گیا ہے، کیونکہ درجہ حرارت میں اضافے کی صورت میں بجلی کی کمی کے بلند خطرے میں ہے۔ غیر منافع بخش نارتھ امریکن الیکٹرک ریلائبلٹی کارپوریشن کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹیریو ایک ایسے دور میں داخل ہو گیا ہے جس میں جنریشن اور ٹرانسمیشن کی بندش کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جوہری پلانٹ کی تزئین و آرائش کی وجہ سے منصوبہ بند بندش نے بجلی کی فراہمی کے وسائل کو کم کر دیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑھتی ہوئی طلب کی وجہ سے ونڈسر ایسیکس کا علاقہ کافی رسد حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا ہے۔ تاہم ریگولیٹر یہ بھی کہتا ہے کہ اونٹیریو عام اور انتہائی موسمی حالات دونوں میں اہم تعداد کے لیے درآمدات اور بندش کے انتظام پر انحصار کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سسٹم آپریٹرز اپنی دانش مندانہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو جگہ پر رکھ رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مقامی گرڈ کی بندش نہیں ہے۔ صوبے کے وزیر توانائی ٹوڈی اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ صوبے کا نظام 90% صاف ہے اور دنیا بھر سے سرمایہ کاری کو راغب کر رہا ہے۔ ہمارے پاس اونٹیریو میں ایک ایسا گرڈ ہے جو شمالی امریکا کے تمام دائرہ اختیار کے لیے قابل رشک ہے، ایک جو صاف ہے، ایک جو سستی ہے، ایک جو قابل اعتماد ہے اور ایک جو محفوظ ہے۔ رپورٹ میں نوٹ کیا گیا ہے کہ نیو یارک اور سینٹ لارنس کے درمیان ایک دوسرے سے رابطے میں جاری ٹرانسمیشن کی بندش صوبے کی توانائی کی اہم اور برآمدات کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن توقع ہے کہ یہ مسئلہ سال کے آخر تک حل ہو جائے گا۔ کینیڈا میں حکام نے اگست کے مہینے میں معمول سے زائد جنگلات میں آگ لگنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں حکام نے اگست کے مہینے میں معمول سے زائد جنگلات میں آگ لگنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، چونکہ ملک بھر میں سینکڑوں مقامات پر جنگلات میں آگ بھڑک رہی ہے۔ وفاقی حکومت کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ اگست تک کینیڈا کے بیشتر حصوں میں آگ کی معمول سے زائد سرگرمی کی پیش گوئی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ہماری ماڈلنگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موسم گرما میں خاص طور پر شدید جنگل کی آگ کا موسم ہو سکتا ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے خوفناک وقت ہے، نہ صرف البرٹا میں بلکہ پورے ملک میں، بشمول بحر اوقیانوس، شمالی علاقوں اور کیوبیک میں بھی۔ نامہ نگاروں کے ساتھ شیئر کیے گئے حکومتی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اتوار کی سپہر تک متعدد صوبوں اور شمال میں پھیلی ہوئی 413 آگ جل رہی تھی، جس سے برٹش کولمبیا، البرٹا، شمال مغربی علاقوں، ساسکیچوان، کیوبیک اور نووا اسکاٹیا میں تقریباً 26,206 افراد کے لیے انخلا کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ ہنگامی تیاری کے وزیر بل بلیئر نے کہا کہ ان فعال آگوں میں سے نصف سے زیادہ کو قابو سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ حکام کے مطابق اس سیزن میں اب تک 2,214 آگ نے کینیڈا میں 30 لاکھ ہیکٹر سے زائد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جون کے لیے نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور کے علاوہ ہر صوبے اور علاقے میں آگ کا خطرہ اوسط سے زیادہ سمجھا جاتا ہے، جہاں خطرہ اوسط سمجھا جاتا ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ حکومت نے البرٹا، نووا اسکوشیا اور کیوبیک سے امداد کی درخواستوں کو منظور کر لیا ہے اور کینیڈا کی مسلح افواج کے دستے بھیجنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگ کی موجودہ پیشن گوئی کو دیکھتے ہوئے کینیڈا کے پاس موسم گرما کا احاطہ کرنے کے لیے کافی وسائل ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا اگر چیزیں خراب ہوتی ہیں تو ہم ہنگامی منصوبے تیار کر رہے ہیں اور ہم یقینی طور پر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہم وہاں موجود ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے وہاں موجود ہوں گے کہ اس موسم گرما کے دوران تمام کینیڈینز کی حفاظت کی جائے۔ کینیڈا کی اپوزیشن جماعت نے مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں بجٹ کی منظوری روکنے کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی اپوزیشن جماعت کنزرویٹو نے وفاقی حکومت کے بجٹ میں 900 سے زیادہ ترامیم متعارف کروائی ہیں اور وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جب تک حکومت دو اہم مطالبات کو پورا نہیں کرتی ہے تو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے بجٹ کی منظوری کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ قدامت پسند رہنما پیئر پالیور کا کہنا تھا کہ ہم ان دو مطالبات کے لیے لڑتے رہیں گے، شرح سود اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے بجٹ میں توازن پیدا کرنے کا منصوبہ اور کاربن ٹیکس میں کوئی نیا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر حکومت ان مطالبات کو پورا نہیں کرتی ہے تو ہم بجٹ کو منظور ہونے سے روکنے کے لیے اپنے اختیارات میں تمام طریقہ کار کو استعمال کریں گے، بشمول 900 ترامیم
لمبی تقریریں اور دیگر طریقہ کار کے اوزار جو ہماری ٹول کٹ میں ہیں۔ پالیور نے دلیل دی کہ خسارے کے اخراجات مہنگائی کو بڑھا رہے ہیں اور شرح سود کو بڑھا رہے ہیں اور حکومت کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک متوازن بجٹ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے سے ہی ایک بحران ہے، لیکن اگر ہم نے افراط زر اور شرح سود کو کنٹرول میں نہ کیا تو اگلے کئی سالوں میں یہ ایک بڑے مالیاتی بحران کی شکل اختیار کر لے گا۔ پیئر پالیور نے وزیر اعظم بننے کی صورت میں وفاقی حکومت کے کاربن پرائسنگ پروگرام کو منسوخ کرنے کے اپنے وعدے کو دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لبرلز کو اس حد تک جانے کے لیے نہیں کہیں گے۔ قدامت پسندوں کا کہنا ہے کہ وہ ہاؤس آف کامن سے بجٹ بل کی منظوری کو روکنے کی کوششوں کے ایک سلسلے کے بعد اس حکمت عملی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ جب وہ بجٹ کو روک رہے ہیں تو وہ چیزوں کو روک رہے ہیں، جیسے کہ ان کے ٹولز پر تجارت کرنے والے لوگوں کے لیے ٹیکس کریڈٹ کو دگنا کرنا، مخالف فلپنگ اقدامات جو ہم اس آخری بجٹ میں لائے ہیں تاکہ گھر کے مالکان اور گھر کے خریداروں کو قیاس آرائیوں سے بچایا جا سکے، اور وہ کینیڈا ورکرز بینیفٹ میں اضافے کو روک رہا ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ یہ سیاسی اور متعصبانہ کھیلوں کے حقیقی زندگی کے نتائج ہیں جن میں سرکاری حزب اختلاف کا رہنما ملوث ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ کنزرویٹو بل میں تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن یہ بل آخر پاس ہو جائے گا اگر لبرل اور نیو ڈیموکریٹس بل کے حق میں بلاک کے طور پر ووٹ دیتے رہیں۔ روسی ایوان صدر کرملن نے کہا ہے کہ کئی روسی ریڈیو اسٹیشنز کو ہیک کر کے صدر ولادیمیر پوتن کی جعلی تقریر چلائی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روسی ایوان صدر کرملن نے کہا ہے کہ کئی روسی ریڈیو اسٹیشنز کو ہیک کر کے صدر ولادیمیر پوتن کی جعلی تقریر چلائی گئی، جس میں یوکرین کے فوجی حملے اور یوکرین سے متصل 3 علاقوں میں ہنگامی اقدامات کا اعلان کیا گیا تھا۔ عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق کرملن کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے کہا کہ ہیکنگ کا واقعہ جنوب مغربی بیلگروڈ میں دراندازی کی متعدد کوششوں اور شدید گولہ باری کے درمیان اور یوکرین کے جلد متوقع جوابی کارروائی کے اندیے کے بعد سامنے آیا ہے۔ پوتن کا جعلی پیغام جو اب بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے میں کہا گیا ہے کہ نیٹو کی طرف سے اور واشنگٹن کی رضامندی اور حمایت سے مسلح یوکرین کے فوجیوں نے کرسک، بیلگروڈ اور برانسک کے علاقوں پر حملہ کر دیا ہے۔ پیغام میں سنائی دے رہی آواز پوتن کی آواز سے کافی ملتی جلتی ہے۔ پیغام میں مذکورہ بالا تینوں خطوں میں مارشل لا، متحرک ہونے اور شہریوں کے انخلاء کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ دیمتری پیسکوف کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایک ہیک تھا جسے اب کنٹرول کیا جا چکا ہے۔ افغان صوبے سرپول میں لڑکیوں کے ایک اسکول میں نامعلوم افراد داخل ہوئے اور کلاسوں میں زیر تعلیم لڑکیوں کو زہر دے دیا، جس کے بعد درجنوں طالبات کی حالت بگڑ گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان صوبے سرپول میں لڑکیوں کے ایک اسکول میں نامعلوم افراد داخل ہوئے اور کلاسوں میں زیر تعلیم لڑکیوں کو زہر دے دیا، جس کے بعد درجنوں طالبات کی حالت بگڑ گئی۔ اسکول کی 60 لڑکیوں کو زہر خوانی کے باعث اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ طالبات کو زہریلا کھانا دیا گیا تھا یا کلاس روم میں زہریلی گیس چھوڑی گئی تھی۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ طالبات کو مسلسل الٹیوں اور قے ہونے کے بعد نیم بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی سخت نگہداشت کی جا رہی ہے۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت سنبھالنے کے بعد سے ملک میں خواتین کی ملازمتوں اور لڑکیوں کے سیکنڈری تعلیم بند کے دروازے بند ہیں۔ صرف 12 سال کی عمر کی لڑکیوں کو تعلیم کی اجازت ہے۔ یاد رہے کہ ہمسایہ ملک ایران میں بھی لڑکیوں کے اسکولوں میں زہر دینے کے واقعات میں نومبر سے لے کر اب تک تقریباً 13,000 طالبات کی طبیعت خراب ہوئی اور انہیں کم سے کم ایک دن اسپتال میں رہنا پڑا تھا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔